الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم رسول الله وعلى حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. تمام تعریفوں کے لائق ہے اللہ جل شانہ و جل سبحانہ و اعظم شانہ کی ذات جس کی دی ہوئی توفیق سے اس کے گناہ گار بندے اس کی بارگاہ میں اس کے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے قبر و حشر میں ذریعہ نجات بنائے. بے حد و بے حساب انگنت ولا تعداد مرتبہ درود و سلام و انوار و تجلیات ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام ازواج مطہرات پر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے، اور اس میں بہت سارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعراس ہیں اس مبارک. ان کے یوم وصال جو ہے اس مہینے کے اندر ان کی تاریخیں ہیں، ان کی یادگار کے طور پر ان کا ذکر جو ہے وہ تازہ کیا جاتا ہے، اصحال ثواب کیا جاتا ہے، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں. کیوں کہ اللہ کے نیک صالحین بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں آپ نے بھی سماعت کیا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جہاں پر ظاہر بات ہے کہ شریروں کا ذکر ہوگا، اللہ کے جو مجرمین ہیں اللہ کی بارگاہ کے وہاں ذکر ہوگا، یعنی ان لوگوں کا، تو ظاہر بات ہے وہ رحمتوں سے محروم رہتے ہیں. وہ جگہیں بھی رحمتوں سے محرومی کی جگہیں ہیں اور ان کا ذکر بھی باعث نحوست ہوتا ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے ایسے ذکر سے کہ جو ہمارے لیے پکڑ کا باعث بنے. تو اللہ کے نیک بندے صالحین جو ہیں جن کی معیت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی سنگت اختیار کرو. اچھے سنگ کرے یعنی اچھوں کے جو سنگ ہوتے ہیں وہ تر جاتے ہیں، وہ ڈوبتے نہیں ہیں. تو جس طرح بزرگان دین کے نام لیے گئے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا، حضرت مجدد دین و ملت حضرت الحاج مفتی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا. تو مجدد پاک
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی بڑا عظیم مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، اور حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں کی نسبت سے ہم یہاں جمع ہیں، اور آپ جن کی آل میں سے حضرت آقا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی مسلم سید ہیں، اور آپ کے نانا پاک حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ تو یہ ایک ہی لڑی کے پیر مہر علی شاہ صاحب بھی سید زادے ہیں، حضور غوث پاک بھی سید زادے ہیں، تو اللہ کریم نے ان کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور آقا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے کہ لاہور بت پرستی کا اڈا تھا، یہاں شرک ہوتا تھا، یہاں کفر ہی کفر تھا، حضور داتا گنج بخش تشریف نہ لاتے تو یہاں پھر اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا ہو رہی ہوتی۔ تو کتنا بڑا احسان ہے کہ جہاں کے لوگ، یہاں توہم پرستی کا دور تھا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف لا کر کس طرح سے توحید کے نور سے جو ہے یہاں اجالا کر دیا۔ کہاں کے رہنے والے کہاں سے چلے، افغانستان کے شہر غزنی سے چلے، اور کہاں پر آ کر آپ نے ڈیرا لگایا اور لاہور والوں کی قسمت کا ستارہ جو ہے وہ چمکا دیا۔ تو یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ بزرگوں کے مزار پر حاضر نہ ہوں، اور وہاں پر دور دور سے تو لوگ آئیں، دوسرے صوبوں سے، دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے لوگ آئیں، تو یہاں والے جو ہیں وہ سمندر سے فیض دوسرے لے جاتے رہیں، اور سمندر کے پاس ساحل رہنے والے جو ہیں وہ اس فیض سے محروم رہیں۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ یہاں بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو سال سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جن کو حاضری کا شرف ہی نہیں ملا، سعادت ہی نہیں ملی۔ ایسے لوگ عرب شریف میں بھی ہیں جن کو خانہ کعبہ کی زیارت اپنی آنکھوں سے کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ حیران ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن کئی ایسے ہیں ٹھنڈے نصیبوں والے، ٹھنڈے مقدر والے، کہ نہ جانے کیا دل میں ہے یا کیسے وہ دل بنے ہوئے ہیں کہ وہاں قرب میں رہتے ہوئے بھی خانہ کعبہ کو دیکھنا جا کر اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھنا نصیب نہیں۔ تو اسی طرح یہ ضمن کی بات ذہن میں آ گئی، تو معمولات بھی دیکھتے ہیں، تو لیکن اس کے بارے میں جاننے کا موقع نہیں ملتا کہ یہ عرس ہوتا کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پرفتن دور ہے، اور اعمال خیر سے روکنے والے قدم قدم پر اویلیبل ہوتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ خیر کا کام نہ کرو، فلاں جگہ نہ جاؤ، فلاں جگہ نہ جاؤ، وہاں کیا ملے گا، وہاں کیا ملے گا۔ تو ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی جان لیں کہ عرس جو ہے یہ ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے۔ عرس کا لغوی معنی یعنی شادی کا ہے۔ عرس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے یہ عربی کا کیونکہ لفظ ہے تو اس کا معنی ہے شادی، اسی لیے دلہا اور دلہن کو عروس کہتے ہیں، دلہا اور دلہن کو عروس کہتے ہیں۔ تو بزرگان دین کی تاریخ وفات کو عرس کہا جاتا ہے۔ یہ کس لیے؟ مشکات باب اثبات عذاب القبر میں ہے کہ جب نکیرین کنہیں کہتے ہیں؟ دو فرشتوں کو، منکر اور نکیر، یہ دو فرشتے ہیں جو وفات کے بعد اللہ کی طرف سے یہ قبر میں بھیجے جاتے ہیں، جو مردے سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ جب میت کا امتحان لیتے ہیں تو میت اگر کامیاب ہو جائے تو وہ اللہ کے حکم سے اسے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، اس طرح وہ مطمئن ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ التی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، تو اس دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے پیارے کے سوا اور کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہ اس کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس دن نکیرین جو ہیں وہ اس سے سوالات کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے دلہن کی طرح سو جا، تو وہ گویا کہ وہ دن جس طرح شادی کا دن ہوتا ہے تو اسی طرح وہ دن عرس کا دن کہلایا۔ اور کیوں اس دن اس کو شاد مانی نصیب ہوتی ہے اس میت کو کہ اسے وصال یار کرایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں دیدار کرایا جاتا ہے، اور مطلب اس خوشی کے اعتبار سے اس دن کو عرس کا دن کہا گیا ہے۔ اور ہر سال
یوم وصال جو ہوتا ہے اس تاریخ میں مسلمان جمع ہوتے ہیں اور علماء وہاں تشریف لاتے ہیں مزارات پر، وہاں پر قرآن خوانی ہوتی ہے، وہاں پر نعت خوانی ہوتی ہے، وہاں پہ واعظ و نصیحت ہوتی ہے، بزرگان دین کے اقوال ان پر جو روشنی ڈالی جاتی ہے، ان کی سیرت جو ہے ان کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہوتا ہے نظر غواص سے، ان کی زندگیوں میں جنہوں نے غوطے لگائے ہوتے ہیں مطالعہ کر کے کھنگالا ہوتا ہے ان کی سیرت کو، ان کی سوانح عمریاں جن کے زیر مطالعہ ہوتی ہیں، مشاہدات جن کے زیر جو ہے وہ ان کا تجربہ یا مشاہدہ جن کو حاصل ہوتا ہے ان بزرگوں کا، تو وہاں پر بزرگان دین آ کر ان کے بارے میں ان کی تعلیمات کو جو ہے روشن کرتے ہیں جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں۔ تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ بھئی یہ تو ٹھیک ہے کہ بھئی یہ خوشی کا یعنی کہ شادمانی کا دن ہے کیونکہ حضور کا دیدار ہوتا ہے وصال کے وقت، اور ہر سال اس دن کو یاد رکھا جاتا ہے کہ جس دن سرکار کا دیدار ہوا، اور اللہ کے نیک بندوں کو تو ہر وقت ہی جمال مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے بھی سرکار کا دیدار کرتے ہیں، تو قبروں میں جا کر بھی بزرگان دین جو ہیں وہ ہر رات حضور کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ولی اللہ کے لیے عقائد کی کتاب ہے جو ہر یعنی کہ عالم دین کو پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں کرامات کا ذکر ہے، اس بات کرامت کا ذکر ہے، وجود کرامت کا، فرمایا کہ ولی اللہ جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ زمین جو ہے اس کی مسافت پتہ کتنی ہے، ایک قدم وہ رکھتا ہے زمین ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی یہ زمین ولی اللہ کے لیے کیا ہے، ایک قدم جتنی ہے۔ تو یہ کہنا کہ کیسے جا سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں، یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ علم اگر ہو تو یہ اعتراض ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں 2 قدم 4 قدم 2 میٹر 6 میٹر یا بڑا کوئی ہوگا جمناسٹک کرنے والا، کوئی ایتھلیٹ ہوگا بڑی وہ لمبی کوئی جمپ کتنی کا لگا دیتا ہوگا، اس سے زیادہ لگا ہی نہیں سکتا۔ اتنی وہ بھی سالہ سال کی پریکٹس کے بعد اتنی سمارٹنس اور سلمنس اختیار کرنے کے بعد جو ہے وہ اتنی سی جمپ لگاتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کو راضی کر لے، اللہ کریم کی کا قرب حاصل کر لے فرائض کے ذریعے، نوافل کی کثرت کے ذریعے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے قدموں میں طاقت میری ہوتی ہے، تو وہ جس سے چلتا ہے وہ ایک قدم چلتا ہے تو دنیا ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ تو یہ اللہ کریم اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی اب حیثیت کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی زمانہ جو ہے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، زمانہ صحابہ کے اندر کوئی ایسی نظیر ملتی ہے؟ کبھی سال کے سال جو ہے وہ کسی قبر پر جایا جائے، کسی مزار پہ جایا جائے، تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی آئیے فتاوی شامی کے اندر باب زیارت القبور کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ یعنی کہ حدیث کا مجموعہ ہے، احادیث کا مجموعہ ابن ابی شیبہ، مصنف نون پہ زیر ہو نیچے تو معنی ہوتا ہے مصنف، تصنیف کرنے والا، جو تصنیف کرتا ہے، کتاب تصنیف کرتا ہے تو اسے مصنف بولتے ہیں، لیکن مصنف نون پر زبر ڈال دے تو مفعول کا صیغہ بن جاتا ہے کہ جو تصنیف ہوتی ہے اس کو مصنف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مصنف۔ تو یہ ابن ابی شیبہ ان کے نام سے ہی معروف ہے اور مشہور ہے۔ اس میں یہ روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأتی قبور الشہداء بأحد على رأس كل حول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، جو آپ سے کوئی پوچھے یہ حدیث آپ بیان کر سکتے ہیں، بہت لمبی نہیں ہے، کہ حضور ہر سال احد میں جو شہداء تھے، شہید ہوئے تھے، جن کے مزارات تھے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو سب جن میں سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل ہیں۔ سرکار ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے اور ان کو سلام فرماتے تھے۔ حضور کیا کرتے تھے؟ فیقول، حضور کہتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، سرکار ہر سال قبروں پر تشریف لے جاتے، ان کو اہل قبور کو سلام کرتے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے صحابہ ہوتے، والخلفاء الاربعہ، حضور کے بعد بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاکذا کانوا یفعلون، یہ چاروں صحابہ کرام کا بھی جو خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، آپ بھی حضور کے نقش قدم پر اسی طرح وہاں جایا کرتے تھے شہداء احد کے مزارات پر، تو سال کے سال جانا ثابت ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، پاک و ہند کے جو ہے، پاکستان تو بعد میں وارد وجود میں آیا، 70 سال ہوئے، تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، تو آپ ان کو بیگانے جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں، دوسرے مسلک والے بھی لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی باتوں کو، ان کے فتاوی جات کو، ان کی لکھی ہوئی تفسیر کو، تفسیر حقانی ان کی مشہور ہے، فتح العزیز غالباً ان کی تفسیر ہے، اور آپ کی جو ہے اور کتابیں اثنا عشریہ، اس طرح سے کتاب جو ہے وہ مشہور ہے اہل تشیعوں کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، اس طرح سے 12 اماموں کے بارے میں جو ہے اس میں معلومات ہیں۔ تو آپ کا یہ قول، آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، ختم قرآن ہوتا ہے، کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے، فاتحہ کر کے حاضرین میں وہ شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے، یہ طریقہ جو اس کا ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ مروج نہیں تھا، یہ مشہور ایسا نہیں تھا کہ وہ بھی ایسے کرتے تھے، لیکن اگر کوئی کرے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، بلکہ زندوں کو یعنی زندوں سے مردوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ، زندوں سے مردوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، تبھی تو آپ نے بتایا، لہذا اپنے بڑوں کا قول حجت ہوتا ہے، تو اگر تعصب کی عینک اتار دی جائے اور اپنے بڑوں کے اقوال کا مطالعہ کیا جائے تو یہ نزاع ختم ہو جاتا ہے، جھگڑا ہی نہیں رہتا کوئی۔ اسی طرح اور بہت سی جو ہیں اس بار بزرگوں کے اقوال ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں، اور ہمارے بھی یہ مقتدا ہیں، ہم ان کو بزرگ مانتے ہیں، الحمدللہ یہ ولی اللہ ہیں، اور بیگانے یعنی دوسرے مسلک والے ان کے جو بڑے ہیں علماء گزرے ہیں، علماء دیوبند جو ہیں، وہ ان کے جو بڑے ہیں اکابرین، یہ ان کے بھی پیر صاحب ہیں، ان کے کیا ہیں، مرشد ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے اختلافی مسائل میں ایک رسالہ تحریر کیا تھا، فیصلہ ہفت مسئلہ، تو وہ ہمارے لیے بھی حجت ہے ان کے اندر، کیونکہ بڑے ان کے اقوال ہیں اور انہوں نے جھگڑوں کو ختم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقیر کا مشرب یعنی طریقہ، فقیر اپنے آپ کو محتاج عاجزی سے جو ہے وہ بزرگ ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فقیر کا مشرب اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیر و مرشد کی روح مبارک پر اصالِ ثواب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دوسرے مسلک والے ہیں ان کے پیر صاحب کہتے ہیں میں اپنے پیر صاحب کے لیے ہر سال ان کی روحوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہوں، اور اول قرآن خوانی ہوتی ہے، اور گاہ گاہ اگر وقت ہو، کبھی کبھی وقت ہو، وقت میں وسعت ہو تو مولود شریف پڑھا جاتا ہے، میلاد پڑھا جاتا ہے، میلاد پڑھا جاتا ہے، پھر ماں حاضر کھانا کھلایا جاتا ہے، جو حاضر ہو جو میسر ہو وہ کھلایا جاتا ہے، اور اس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عرس کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مطلب سید الشہداء کا بھی عرس اہل عرب کرتے ہیں، آج بھی علامہ صاحب تشریف لے گئے، آپ میں سے کتنے لوگ بدھ کے روز وہاں ختم پاک ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر تو دیکھنے والی رونق ہوتی ہے، وہاں لنگر امیر حمزہ چلتا ہے، وہاں پر لنگر چلتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جن عاشقوں کو پتا ہے وہ مس نہیں کرتے، وہ موقع ڈھونڈ کر کسی نہ کسی طرح بدھ کے بدھ وہاں ضرور حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو نظارے ہوتے ہیں سبحان اللہ، روحانیت ہوتی ہے۔ وہاں کہتے ہیں کہ ان کی بارگاہ سے سفارش کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے آئے تو حضور جو ہے ٹھکراتے نہیں ہیں، سفارش
سفارش کروا لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ویسے ہی نہ نہیں ہے، لیکن ذرا سفارش آ جائے تو سرکار اور کرم فرماتے ہیں. تو وہاں پر یہ خاص منظر ہوتے ہیں. اہل عرب ہم کہیں کہ سارے کے سارے وہ کوئی متشدد ہیں، متعصب ہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں ویسے دینی طور پر جو ہے تسلط ہے کچھ وہابی فرقے کا اور اس طرح سے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں کا، لیکن ہم کہیں کہ ساری عوام ہی جو ہے وہ اس عقیدے کی ہے، ایسا نہیں. وہ اہل عشق ہیں، بہت اہل محبت ہیں. بڑے بڑے نورانی چہروں والے وہاں آتے ہیں، بڑے بڑے وقت کے غوث بھی جو ہے وہاں تشریف لاتے ہیں مسجد اندر سرکار کے قدموں میں. تو اس کی جو ہے وہ بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں، اس لیے کہ جناب علماء اور صالحین اس میں تشریف لاتے ہیں. عام طور پر آپ کسی عالم کو ملنا چاہیں کہ وہ بہاولپور کے عالم ہیں، وہ کراچی کے عالم ہیں، وہ فلاں کے عالم ہیں، تو اتنی دور بندہ جا نہیں سکتا. تو جب عرس ہوتا ہے جلیل القدر اولیاء کا، تو وہاں پر دور دور سے علماء اور مشائخ خود چل کر وہاں آتے ہیں. تو یہ علماء اور مشائخ جن کی زیارت کرنا عبادت ہے، جن کی زیارت کرنا عبادت ہے، اور یہ آسان طریقے سے ہمیں عرس پر جا کر جو ہے یہ نصیب ہو جاتی ہے. اسی طرح وہاں پر جو ہے صدقہ و خیرات ہوتا ہے. داتا گنج بخش شریف بیجی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار صبح ہو، شام ہو، رات ہو، سال 6 مہینے کوئی ایسی انواع اقسام کی چیز آپ نے کھائی نہ ہو، تو وہاں ایٹ اے ٹائم ایک ہی نشست کے اندر میٹھا بھی اور کم میٹھا بھی، زیادہ میٹھا بھی، نرم بھی، سخت بھی، اور ہر طرح کی انواع اقسام کی جو ہے نعمتیں اللہ کے اس ولی کی جو ہے وہ بارگاہ کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور وہاں پر انواع تقسیم ہوتی ہیں. تو بہت سے لوگ وہاں پلتے ہیں، ان کے صدقوں سے پلتے ہیں. تو یہ عرس جو ہے یہ زیارت قبول کا بھی ذریعہ ہے. وہاں مزار کی زیارت ہوتی ہے، اور مزار کی زیارت کرنے کا حضور نے حکم فرمایا ہے. حضور فرماتے پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا، زیارت قبور سے منع کرتا تھا، الان فزوروہا، لیکن اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. تو مزار کیا ہے؟ قبر ہی تو ہے، تو اس کی زیارت کیا کرو. تو صدقہ و خیرات بھی، زیارت قبور بھی، زیارت علماء اور صلحاء کا عرس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ موقع ہوتا ہے. تو لہذا یہاں پر سنت بھی ہو رہی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، اور پھر صدقہ بھی سنت ہے. تو یہ دو سنتوں کا مجموعہ وہاں ہو جاتا ہے. تو یہ ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ تو بہت سی اور وجوہات ہیں، لیکن اس طرف جائیں گے، یہ الگ ایک موضوع ہے. اور کہتے ہیں کہ وہاں کیا ملتا ہے؟ رب کہاں نہیں ہے جہاں اس کی رحمت نہ ملے، تو مزاروں پہ جا کر کیا ڈھونڈتے ہو؟ یہ کہا جاتا ہے. سوال تو ہے بھائی کہ رب تعالی کی قدرت کہاں نہیں؟ غور سے سننے والی بات ہے. اعتراض کیا ہوتا ہے کہ رب تعالی کی قدرت کہاں نہیں ہے؟ اللہ تو وہ کہتے ہیں کہنے والے کہ اللہ تو ہر جگہ. ہم کہتے ہیں اللہ نے ہر جگہ کو گھیرا ہوا ہے. جگہ تو خود ایک محدود سی شے ہے، محدود سا مقام ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. تو رب تو لا محدود ہے. رب کیا ہے؟ لا محدود ہے. تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو کہاں نہیں ہے کہ تم جا کے اسے مزار پر ڈھونڈتے ہو، اولیاء کے مزاروں پر سفر کر کے جاتے ہو. دینے والا رب ہے، وہ تو ہر جگہ دے سکتا ہے، وہاں جانا ضروری ہے کیا؟ یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں. تو جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں رب کی رحمت کے دروازے ہیں. رب کی رحمت کے کیا ہیں؟ اولیاء اللہ رب کی رحمت کے دروازے ہیں. کہتے ہیں مثال دیتے ہیں ایسے، اور رحمت جو ہے وہ دروازوں سے ملا کرتی ہے. رحمت دروازوں سے ملا کرتی ہے. کہتے ہیں دیکھیں ریل جو ہوتی ہے نا، ٹرین، یہ پوری پٹری پہ چلتی ہے، پوری پٹری پہ چلتی ہے. لیکن آپ پٹری پہ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں آپ کو ملے گی نہیں، آپ کے پاس سے گزر جائے گا. ٹرین کو پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسٹیشن پر جانا پڑے گا. اسٹیشن پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو ٹرین مل جائے گی. اسی طرح مطلب اللہ کی رحمت کہاں نہیں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ چاہتے ہو تو مزارات اولیاء پر جانا پڑے گا. اللہ کریم خود فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اے محبوب یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہاں آ کر پھر اللہ سے استغفار کریں، تیری بارگاہ میں مجرم ہیں خدا کے،
خدا سے جہاں سے معافی مانگے خدا معاف فرما دے، لیکن رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے محبوب ٹھیک ہے مجرم تو میرے ہیں لیکن بخشوں گا تب جب یہ تیرے قدموں میں حاضر ہو جائے، تیری بارگاہ میں آئیں گے، وہاں آ کر استغفار کریں گے تو اب میں بخشتے ہوئے دیر نہیں لگاؤں گا، لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تیرا وسیلہ ہوگا، تیری سفارش ہوگی، تیرا قرب انہیں ملے گا تو محبوب مجھے بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا پائیں۔ اپنے محبوب کے دربار کا رستہ کون دکھا رہا ہے؟ کیا رب محتاج ہے؟ کیا رب محتاج ہے کہ معافی تبھی کر سکتا ہے جب حضور کے دربار میں کوئی آئے؟ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن وہ خود بتا رہا ہے کہ میرے پیاروں کے پاس آؤ گے تو پھر میں دیر نہیں لگاؤں گا اور تمہیں بخش دوں گا، رحم فرماؤں گا۔ اسی طرح دیکھیں سفر ہوتا ہے، طبیب بھی سفر کر کے جاتا ہے، مریض طبیب کے پاس سفر کر کے جاتا ہے، گھر میں شفا نہیں مل جاتی، تو رب شافی الامراض ہے، چاہے وہ گھر میں شفا دے دے لیکن ایڑیاں رگڑتے رہو، ایڑیاں رگڑتے رہو، شفا نہیں ملتی، شفا کے لیے طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح رحمت تو ہر جگہ برستی ہے جب اللہ نے برساتا ہے جہاں جہاں پر، لیکن خصوصیت کے ساتھ اگر چاہتے ہو کہ کام بن جائے تو کہاں جانا پڑتا ہے؟ اللہ کے پیاروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کریم کہ قرآن مجید میں اور بہت سی مثالیں ہیں۔ اب آب و ہوا کہاں نہیں ہوتی؟ سب جگہ ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں مریض کی آب و ہوا چینج کرنی ہے تو پہاڑوں میں لے جاؤ، تو جناب سبزے والے مقام پر لے جاؤ، شفا تو رب ہر جگہ دے سکتا ہے، لیکن خاص اس مقام پر جانا پڑتا ہے جہاں خصوصیت سے شفا ملتی ہے، اس بندے کے پاس جانا پڑتا ہے جہاں جس کے ہاتھ سے خصوصیت سے شفا ملتی ہے، وہ میڈیسن کھانی پڑتی ہے جس کے ذریعے سے شفا ملتی ہے، اللہ نے جس کو وسیلہ بنایا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں مثالیں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا ذکر کہ وہ جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک گیا، رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، تو کیا رب تعالیٰ شفا نہیں دے سکتا تھا انہیں؟ بے شک دے سکتا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میری قمیض لے جاؤ اور جا کے میرے ابا کی آنکھوں پر لگانا، ان کی بینائی لوٹ آئے۔ اللہ نے قمیض کو ذریعہ بنایا، اللہ کے نبی نے اللہ کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ قمیض کو وسیلہ بنایا اور اس سے جو ہے ان کی آنکھوں کی جو ہے بینائی لوٹ آئی۔ تو قرآن مجید میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصیت سے ذکر کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں کہ ان کا عرس مبارک بھی ہے، اور اس کے لیے ایک روایت 5 ربیع الاول کی ہے، اور سفر میں بھی جو ہے وہ جو روایت آتی ہے، تو بہرحال 5 ربیع الاول بھی قریب ہے، تو اس مناسبت سے ہم خصوصیت سے انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے، انشاءاللہ ایک جمعہ بھی انشاءاللہ اس بیان میں کریں گے۔ اسی طرح پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقع ملا تو ان کا بھی الگ الگ سے، لیکن آج خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آل رسول سے ہیں، جن کی محبت اور مودت کا قرآن میں حکم فرمایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کا مطالبہ کیا ہے، حضور فرماتے ہیں انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی چیز کیا ہے جو تم نے چھوڑے جا رہا ہوں؟ قیمتی چیز جو سرمایہ ہے، فرمایا کہ وہ کتاب اللہ ہے، وہ قرآن ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور جس میں نور بھی ہے، اور فرمایا کہ دوسری چیز جو میں تم نے چھوڑ جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ میرے اہل بیت ہے، میری عطرت ہے، میری اولاد ہے۔ تو اس کے اپنی اولاد کے بارے میں اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کی یاد دلاتا ہوں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان سے محبت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر کشاف کے اندر اس آیت کے تحت جو ہے علامہ جار اللہ زمخشری نے لکھا، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے احادیث نقل کی ہیں۔ مختصر خلاصہ قلب الباب کیا ہے؟ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے مرے گا وہ جنت میں جائے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو آپ اہل بیت سے ہیں، آپ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ علماء نے بیڑیاں پہنی ہیں، علماء نے کوڑے کھائے ہیں، اہل بیت سے محبت کے فرض ہونے پر جب فتوے دیے، امام شافعی جیسے بزرگوں کو جو ہے بیڑیاں پہنائی گئی، امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوڑے برسائے گئے اور آپ پر رافضی ہونے کا جو ہے وہ تعین کیا گیا. آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ کی آل سے محبت کرنا اگر رفض ہے تو یہ رفض ہم چوم کر اپنے ماتھے سے لگاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, ہمیں یہ اس طرح کا رافضی ہونا قبول ہے. آپ کو بیڑیاں پہنا دی گئی اور کوڑے برسائے گئے. تو لو کان رفضا حب آل محمد, اگر آل محمد کی محبت اگر یہ رافضی ہونا ہے, اس کا نام رافضی ہونا ہے, فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رافضی, تو پھر یہ دنیا و آخرت, یہ زمین و آسمان گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں, میں آل رسول سے محبت کرنے والا ہوں. بڑے بڑے اس کے جو ہیں وہ آداب ملتے ہیں سادات کے علماء نے جو کیے ہیں. سیدوں کا کیسا ادب کرتے رہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پالکی لے کر جو ہے وہ دو غلام جو ہیں, دو خادم وہ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے. تو آپ سخت بیمار تھے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ علیہ رحمہ یہ آپ سخت بیمار تھے اور پالکی کے اندر سوار تھے. چونکہ سادات کی تعظیم کرتے ہوئے اور اس کا درس دیتے ہوئے زندگی گزر گئی. آپ بیٹھے ہیں اور ان خادمین میں ایک سید زادے بھی تھے. آپ تھوڑی دیر ہی پالکی چلی, آپ نے کہا پالکی روک دو, ڈولی. پہلے سفر جو ہے وہ اس طرح وہ رکشے اور اس طرح ٹانگے اور اس طرح زیادہ نہیں مشہور معروف تھے. تو وہ پالکی جو ہے اس کے اندر بٹھا کر سفر ہوتا تھا. بزرگوں کو, علماء کو, یا اس طرح جو کمزور بدن کوئی ہوتے ہیں یا کوئی عارضہ ہوتا ہے جنہیں, یا اس طرح دلہن کی رخصتی جو ہے آج بھی وہ رواج لوٹ رہا ہے بگیوں کا اور پالکیوں کا. اور بہرحال اس کی اصل موجود ہے, یعنی کہ ہمارے زمانے قدیم کے اندر یہ سلسلہ چلتا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا پالکی روک دو, آپ سخت بیمار ہیں, کمزوری کے آثار غالب ہیں آپ کے بدن پر, لیکن آپ کی پالکی روک دی گئی. آپ فوراً باہر نکلے. آپ نے کہا تم میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ دیکھیے جن کے جسم میں خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہا تھا اور اس کی جو ہے عظمت, اعلیٰ حضرت کو اس کی جو ہے بو کیسے محسوس ہو گئی, اس کی خوشبو کیسے محسوس ہوئی. اور میں پالکی روک دو. پوچھا تم میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ تو جو سید زادے خادم تھے وہ ڈر گئے کہ شاید کوئی بے ادبی ہو گئی ہے, کوئی ہم سے کوئی آپ کی بارگاہ کا کوئی ادب ہے جو ہم اس کو ملحوظ نہیں رکھ سکے. تو پہلے تو گھبرائے, لیکن اعلیٰ حضرت کے اصرار کرنے پر, استفسار کرنے پر کہ بتاؤ تم میں سے, آپ میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ تو ایک خادم بولے جی ہاں میں سید. آپ نے فرمایا کہ میں ساری زندگی اس چیز کا درس دیتا رہا اور آج میں سید زادے کے کندھے پر سوار ہو کر سفر کروں, قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا. میرے مخدوم زادے آپ اندر تشریف رکھیے اور میں کندھوں پر اٹھا کر آپ کو لے جاؤں. ایسی مثال نہیں ملتی سادات کرام کی تعظیم کی. اعلیٰ حضرت اصرار کرے, وہ انکار کرے, لیکن اعلیٰ حضرت یعنی کہ اس پر بضد رہے, مصر رہے. اور جب تک یہ اپنی خواہش جو ہے پوری نہیں کی, اپنے تھوڑے سے اس سفر کا ازالہ جو ہے آپ نے اس کو کافی نہیں جانا. تو یہ سادات کی تعظیم ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے. بہرحال بزرگوں نے بڑی بڑی صعوبتیں برداشت کی. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آل رسول سے ہیں, آپ کا بڑا عظیم مقام ہے, آپ کی بڑی شان ہے. اللہ نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے. 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد چچا زاد بھائی حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی اس بچے کا نام رکھو. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس کا نام تو آپ رکھیں گے, اس کا نام آپ رکھیں. جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو حضرت علی سے کہا گیا کہ نام رکھیں, کہا آپ نام رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نام تب تک نہیں رکھوں گا جب تک جبریل نہیں آ جائے. حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم آپ نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس صاحبزادہ کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے. اللہ کریم خدائے عز و جل آپ کو مبارکباد عطا فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام کے صاحبزادے شبر کے نام پر اس کا نام رکھا جائے, جس کا جو عربی کے اندر جو معنی بنتا ہے یا متبادل جو اس کا بنتا ہے مترادف وہ کیا ہے, حسن. یہ نام کسی جو ہے وہ اس امت میں اور کسی کو عطا نہیں ہوا تھا, وہ نام رکھا گیا. حضرت امام حسین کا شبیر کے نام پر حسین, اس کا یعنی سریانی زبان میں
یہ شبیر لفظ ہے تو عربی کے اندر اس کا جو مترادف ہے وہ حسین بنتا ہے، اور حضرت امام حسن کا جو سریانی زبان میں جو نام تھا، سریانی یا عبرانی زبان میں، تو مجھے اس میں جو ہے وہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو لیکن شبر کے نام پر ان کا مترادف جو ہے وہ حسن نام رکھا گیا۔ تو یہ نام جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھ دیا، آپ نے کنیت بھی رکھ دی ابو محمد، سبحان اللہ، ابو محمد کنیت بھی رکھ دی۔ پتہ چلا کہ صرف نام ہی نہیں، نام کے ساتھ کنیت رکھنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ ہم بھی اپنی کنیتیں رکھ لیں، اپنے بچوں کے نام سے رکھ لیں، کسی کے بیٹے کا نام فیضان ہے وہ ابو فیضان، ابو الفیضان کنیت رکھ لے، کسی کے بیٹے کا نام جو ہے وہ سہیل ہے وہ ابو سہیل رکھ لے، تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ جس مرضی بیٹے کے نام سے رکھ لیں، چھوٹے بیٹے کے نام سے، بڑے بیٹے کے نام سے، یا اور کسی وصف کے نام سے، بزرگوں سے آپ پڑھ کر کتابوں کا مطالعہ کر کے علماء سے پوچھ کر اپنی کنیتیں رکھ سکتے ہیں، تو اس طرح کی مٹی ہوئی یا متروک جو ہے وہ سنت زندہ ہو سکتی ہے۔ نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ۔ پھر پیدائش کے ساتھ میں عقیقہ ہوا، بال منڈوائے گئے، اور حکم فرمایا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے۔ اب ہم جو بال منڈواتے ہیں، پہلے بچے پلیٹھی کا، جناب پلوٹھی میرے خیال اردو کا صحیح لفظ ہے جس کو پنجابی میں پلیٹھی کہہ رہے ہیں، پہلا بچہ، اس کے بال جو ہے وہ سنبھالی رکھتے ہیں، مقدمے میں صاحب لے کے جائیں گے، یہ بال پتہ نہیں بم بن جائیں گے، یا جج کی آنکھوں کے آگے اندھیرا لے آئیں گے، کالا موتیا لے آئیں گے، اس کو نظر نہیں آئے گا اور وہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ بالوں کا جتنا وزن ہے اس کے برابر چاندی صدقہ کریں، اور اس کے بعد بال کی جگہ کے ان کو مٹی میں دبا دیں۔ آج کل بال نالیوں میں جاتے ہیں، ناخن بھی نالیوں میں پھینکتے ہیں، حکم کیا ہے کہ مٹی میں دبا دیا جائے، ممکن ہو آسانی ہو مٹی میں دبا دیا جائے، اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا سنت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا سنت نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کے بالوں کے وزن کے برابر، اس بچے کے جو بھی بچے کی ولادت ہو تو اتنی وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، سر پر زعفران ملا جائے، تو اس طرح سے سنت ادا ہوگی۔ اور ان کا عقیقہ کیا جائے کہ بچہ گروی ہوتا ہے، بیماریوں آفتوں مصیبتوں کی جو ہے وہ گروی ہوتا ہے، تو عقیقہ کر کے اس کو آزاد کرایا جائے تاکہ اللہ اسے مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ ہم نہیں کرتے، میں اذان میں جو لیٹ کر دیتے ہیں نا، دیر کرتے ہیں، تو مرگی کا مرض ہوتا ہے اس وجہ سے کہ بچوں کی اذان جو ہے وہ چاچو آئے گا تو دے گا، دادا آئے گا تو دے گا، دادا بھی وہ فیصلہ آباد بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے شیطان صاحب آ جائیں اور وہ حملہ کر دیں، وہ اوپر آسیب کر دے، وہ کوئی اور اس کے اندر کوئی خرابی کا باعث بن جائے، اس کی نحوست شامل ہو جائے، تو باہر جو اویلیبل ہو، جسے اذان صحیح کہنا آتی ہے، دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں اقامت کہے تو سنت ادا ہو جائے اور شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جائے۔ حضرت امام حسن ایسی شان والے ہیں، سیرت تو تھی ہی تھی منانا جیسی، شکل و صورت بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی۔ آپ شکل و صورت میں اپنے پیارے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، بہت مشابہ تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، سر سے لے کر سینے تک، ناف تک۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا اور والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، وہ ناف سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریزیمبلنس رکھتے تھے، مشابہت رکھتے تھے، ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ، دونوں نواسوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صدقین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے، مصطفیٰ کریم کی شکل عیاں کیسے؟ دونوں کے ملنے سے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ملنے سے جو ہے یہ ان کی شکل پاک جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے۔ یہ آپ کا وہ زہر یعنی کہ تھا، اور فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، سرکار کا سایہ معدوم نہیں تھا،
ہاں زمین پر تو نہیں تھا لیکن اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. زمین پہ تو سایہ نہیں تھا لیکن سایہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی صورت میں تھا. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا اس طرح سے مشابہت کی آپ سے. تو سرکار کے نواسے امام حسن مجتبی کی بڑی شان ہے, حدیثیں مروی ہیں. آپ 7.5 سال کی عمر میں تھے کہ سرکار کا وصال ہو گیا تھا, اور آپ سے اتنی چھوٹی عمر میں کیا حافظہ ہوتا ہوگا, لیکن آپ سے 13 حدیثیں مروی ہیں. آپ نے روایت کی ہیں, وہ بیان کی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا, آپ منبر پر رونق افروز تھے اور حضرت حسن آپ کے پہلو میں ہیں, اور آپ کبھی صحابہ کی طرف دیکھتے, کبھی حضرت حسن کو دیکھتے, اور فرمایا ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے, میرا یہ بیٹا سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ان قریب اللہ کریم اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اس کے ذریعے یہ میرا بیٹا یہ صلح کرائے گا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان. جب خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی, تلواریں نیاموں سے نکلی ہوں گی, شہادتیں ہو چکی ہوں گی, اور جو ہے وہ بہت سا مسائل جو ہیں وہ اسلامی قوم میں جو اسلامی دور کے اندر جو ظاہر ہوئے, بعد میں جنگیں ہوئی, تو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا ہوگا اس وقت اپنی یہ سیادت کی قربانی دے گا, خلافت کی قربانی دے گا, اپنی سلطنت کی قربانی دے گا, اور یہ جو ہے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اور ایسا پھر ہوا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے. سجدہ کیا ہے؟ عبادت. حضور سجدے میں ہوتے تو حضرت حسن آتے اور آپ کی گردن مبارک یا پشت مبارک پر سوار ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل جو ہے قوت دے دیتے, سجدہ لمبا کر دیتے. کہیے سبحان اللہ. آپ سجدے کو طول دے دیتے, انہیں اتارتے نہیں تھے, کبھی گردن پر کبھی کمر پر, جب تک وہ خود نہ اترتے سرکار سجدے کو ختم نہیں فرماتے. کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہوتے, حضرت امام حسن آتے حضور پر رکوع کی حالت میں سوار ہو جاتے, اور اس وقت تک سرکار رکوع ختم نہیں فرماتے جب تک امام حسن خود نہیں اتر جاتے. کہتے ہیں اسی طرح میں نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رکوع کی حالت میں ہوتے تو حضرت امام حسن چھوٹے تھے, وہ پاؤں کے درمیان آتے, سرکار اپنے پاؤں کھول دیتے اور وہ درمیان سے گزر جاتے. سرکار عبادت بھی فرما رہے ہیں اور ان کی دلجوئی بھی فرما رہے ہیں. نماز کے اندر اپنے نواسوں کی, جنت کے شہزادوں کی, نوجوانوں کے سرداروں کی, جنت میں جو نوجوان ہیں ان کے سرداروں کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دلجوئی فرما رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں کھول دیتے اور درمیان سے گزر جاتے. یہ نماز کچھ نہیں ہوتا. کہتے نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی, تو یہ نبی کی نماز کے اندر نواسا آ رہا ہے, نبی کی نماز نہیں ہو رہی ہے. کیسی عجیب بات ہے, نماز میں نبی کا خیال آ جائے. نبی بڑا ہے کہ نواسا بڑا ہے؟ بتائیے. بے شک نبی. تو نبی کی نماز اگر نواسے کے خیال سے نہیں ہوتی, اور یعنی کہ نہیں خراب ہوتی, امتی. نواسا کیا ہے؟ امتی ہے. نبی کی نماز امتی کے خیال یا اس کا خیال رکھ کے اس کو راہ دینے سے نبی کی نماز میں فرق نہیں پڑتا. تو امتی کی کیسی نماز ہے کہ نبی کے خیال سے دور جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ پونے بعید ہے, یہ عقل سے بہت بعید یہ بات ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن کو کندھوں پر بٹھائے ہوئے تھے. کسی صحابی نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام, اے صاحبزادے تیری سواری بڑی اچھی ہے, تو نبیوں کے تاجدار کے کندھے پر سوار ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم الراکب ہوا, اگر سواری تو ہے یہ, تم نے یہ نہیں دیکھا سوار کیسا ہے, یہ سوار کیسا ہے, جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا اچھا ہے, کیسی شان آپ نے بیان فرمائی. ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
قریش اور دیگر قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ جمع تھے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ ماں باپ چچا ماموں خالہ اور پھوپھی نانا نانی کے اعتبار سے زیادہ معزز شخص کون ہے؟ جس نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ جمع ہیں. تو انہوں نے فرمایا، سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ ماں کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے، چچا کے اعتبار سے، پھوپھی کے اعتبار سے، ماموں کے اعتبار سے، خالہ کے اعتبار سے اور اس نانے کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے کون معزز شخص ہے؟ زیادہ سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ حضرت مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماں کے اعتبار سے بھی افضل ہے، کیونکہ ان کی ماں سیدہ نساء العالمین ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، بطول زہرا، یہ لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کی ماں ہے. اور فرمایا کہ حضرت حسن ایسے ہیں کہ ان کے والد امیر المؤمنین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ ہیں. ان کے والد کیسے عظیم ہیں اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ان کی نانی ام المؤمنین حضرت خدیجہ ہے. ایسی نانی ہے کسی کی؟ یہ ان کی نانی وہ ہیں. اور ان کے نانا سید الانبیاء ہے. ان کے چچا حضرت جعفر ہیں جو جنت کے اندر پرواز کر رہے ہیں. جعفر طیار، جنت کے اندر ان کو اللہ نے پرواز کا جو ہے وہ سعادت عطا فرمائی. اور فرمایا پھوپھی ان کی ام ہانی بنت ابی طالب ہے. اور فرمایا کہ پھر ان کے ماموں اور خالائیں پتہ کون ہیں؟ حضور کی ساری اولاد بیٹے اور بیٹیاں ان کے ماموں اور خالائیں ہیں. تو ایسے ماموں اور خالہ کسی کے ہیں؟ ایسے صاحبزادے صاحبزادیاں؟ تو مالک بن عجلان نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کیا میں نے صحیح کہا؟ اب لوگ کہتے ہیں بڑی کوئی مخالفت ہی نہیں، غلط روایات بیان کی جاتی ہیں. انہوں نے فرمایا ہاں اے اللہ یہ سچ ہے، یہ حسن ایسا ہی ہے کہ اس کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں، اس کے باپ جیسا کوئی باپ نہیں، اس کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں، اس کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں، اس کے چچا جیسا کوئی چچا نہیں. یعنی بے شمار فضیلتیں عطا فرمائیں، لیکن ہر جہت کے اعتبار سے الگ الگ حیثیات معتبر ہوتی ہیں. ہر حیثیت سے ہر ایک میں کل الوجوہ اس کو افضل قرار دے دیا جائے ایسا بھی نہیں ہوتا. بعض صورتوں میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو یہی علماء درس دیتے ہیں. تو ان کی اتنی شان حضرت امیر معاویہ بیان فرما رہے ہیں. اسی طرح ان کی سیرت کیا تھی؟ امام حسن نے 25 حج باپیادہ پیدل فرما رہے ہیں. باوجود اس کے کہ سواریاں موجود تھیں آپ کے پاس. یہ نہیں کہ سواری نہیں تھی، سواریوں کے ہوتے ہوئے اعلیٰ قسم کے اونٹ آپ کے پاس ہوتے، آپ کے ساتھ چلتے، لیکن آپ ان پر سوار نہیں ہوتے تھے اور باپیادہ راستہ طے فرماتے تھے. یہ ہے اظہار بندگی، اظہار بندگی، اظہار عبودیت. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا مقام دیکھیں. پیدل حج فرما رہے ہیں. آپ سخاوت میں بے مثال تھے. آپ سخاوت میں کیا تھے؟ بے مثال تھے. ایک صاحب بولے ہیں، باقی سب سو رہے ہیں. سخاوت میں کیا تھے؟ انشاءاللہ میں ابھی بات کو ختم کرتا ہوں تو بات ہوئی نہیں اتنی زیادہ. تو آپ سخاوت میں بے مثال تھے. ایسی سخاوت ہم نکالتے ہیں جیب سے روپیہ. امام حسن بسا اوقات ایک ایک شخص کو 1-1 لاکھ درہم دے دیتے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت جو ہیں ان کی شان بیان فرماتے ہیں کہ وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، خیر الانام کے کندھوں پر سواری کرنے والے ہیں. ایسی سخاوت فرماتے تھے اور بڑے حلیم الطبع تھے.
آپ ایسے سخی ہیں. ابن سعد علی بن زید آپ روایت کرتے ہیں امام حسن نے 3 بار اپنا آدھا مال اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دے دیا, راہ خدا میں پیش کر. 3 بار آدھا اور 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اللہ ایسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے, اس کی جھلک ہمیں عطا فرمائے. آپ بڑے پرتبار تھے, بڑے ہی حلیم الطبع تھے کہ آپ کی برائیاں آپ کے سامنے ہوتی آپ اس پر صبر فرماتے تھے. مروان جیسا مرغوب شخص جو ہے مدینہ منورہ کا حاکم تھا, منبر پر الگ اعلان حضرت علی کو برا بھلا کہتا, آپ کے والد کو برا بھلا کہتا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرتے, اور حضرت حسن اور مروان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی, اس نے آپ کے سامنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, لیکن آپ خاموش رہے. اسی دوران مروان نے ذات پر کیچڑ اچھال رہا ہے, خاموش رہے, لیکن مروان نے اسی دوران آپ کے سامنے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کر لیا. امام حسن نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر, اتنا بھی نہیں معلوم کہ دایاں ہاتھ ناک صاف کرنے کے لیے نہیں ہوتا. جہاں شریعت مطہرہ کی بات ہے وہاں خاموشی اختیار نہیں فرمائی. یہ سن کر جو ہے اس کے ہوش اڑ گئے, خاموش ہوئے, ہیبت طاری ہو گئی. اپنی برائی سن کر تو خاموش رہے, لیکن جب غلط بات آپ نے دیکھی تو فوراً تنبیہ فرمائی. دائیں ہاتھ سے نہ استنجا کرنا چاہیے, کوئی خسیس کام دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے. ہاں کسی کا بایاں جو ہے فریکچر ہو گیا, استعمال نہیں ہو سکتا یا ہے ہی نہیں, وہ تو معذور ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی خسیس کام جو ہے یا ہلکے کام جو ہے, میل نکال رہے ہیں یا گندگی صاف کر رہے ہیں, تو یہ دایاں ہاتھ اس کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بزرگ ایسے بھی آئے, حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے ساری زندگی کسی بدبخت سے بد مذہب سے ہاتھ نہیں ملایا. آپ ملاقات کے لیے ہمارے استاد محترم قبلہ سید عباس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے, فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نگاہیں جھکا کر مصافحہ کے لیے بیٹھے ہوتے اور لائنیں لگی ہوتی, قطار در قطار لوگ آپ سے مصافحہ کرنے آتے, تو اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں آپ مشاہدہ فرما رہے ہوتے, تو آپ آنکھیں جھکا کر عاجزی سے تشریف فرما ہوتے اور مصافحہ کر رہے ہوتے. لوگ آتے دست بوسی کرتے, تو ایک مرتبہ ایک رافضی آگے, آپ نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیے, دیکھے بغیر ہاتھ پیچھے کر لیے, کہا کلمہ پڑھ جس سے ہاتھ میں لگا. یہ بزرگوں کو اللہ نے کشف عطا فرمایا تھا, اللہ کریم نے, کہ وہ کشف قلوب رکھتے تھے, دلوں کا حال. لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا, نبی کے قدموں کی خاک کے صدقے نبی کے غلاموں کو بڑی اللہ جو ہے پوشیدہ نہیں کرتے, تو ہمارے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ کی شہادت کے بعد امام حسن خلافت کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے. 40,000 اہالیان کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر دست حق پرست پر بیعت کی. آپ 6 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کوفہ آئے, تو آپ نے 3 شرطوں پر خلافت جو ہے ان کے سپرد فرما دی, اور وہ کیا تھی کہ بر وقت امام خلیفہ امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب وصال فرما جائیں گے, تو خلیفہ جو ہے ان کے انتقال کے بعد دوبارہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفۃ المسلمین ہوں گے. ایک شرط یہ تھی. دوسری شرط کیا تھی کہ مدینہ شریف اور حجاز مقدس اور عراق وغیرہ کے لوگوں سے حضرت علی کے زمانہ کے متعلق کوئی مواخذہ اور مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اور تیسری شرط کیا تھی کہ امام حسن کے ذمے جو بھی دیون ہے, جو یعنی کہ دین ہے, جو ادائیگیاں ان کے ذمے واجب الادا ہیں, حضرت امیر معاویہ ادا کریں گے. لڑائی جوبن پہ تھی, عروج پر تھی, اور ایسی حالت کے اندر اپنی جو ہے وہ مسند خلافت جو ہے عطا کر دینا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دینا, یہ عام بندے کا کام نہیں. آج لوگ کہتے ہیں ذلت قبول ہے, خواری قبول ہے, لعنت قبول ہے, عدالتوں میں ایڑیاں رگڑنا قبول ہے, وہاں پر جو ہے 100 بندے یعنی کہ لاکھ کروڑ بندوں کی لعنتیں بددعائیں لینا قبول ہے. ہم اپنا مسند جو ہے اقتدار کی وہ نہیں چھوڑ سکتے, وہ سیکھیں سبق حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ آپ کا کتنا بڑا جگرا تھا, کتنا بڑا جگر تھا, کتنا بڑا ضرب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی پورا ہونا تھا. حضور فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. تو جب آپ نے خلافت سپرد کی تو وہ صلح بھی ہو گئی, اور جو تلواریں نیاموں سے نکلی ہوئی تھی دوبارہ نیاموں کے اندر واپس لوٹ آئیں. آپ خلافت سے دستبردار ہوئے. آپ کی کرامات بھی ہیں, اور جو بیان کرنے کا
کا وقت جو ہے وہ گنجائش نہیں رکھتا. آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی کے درمیان لکھا ہے قل هو اللہ احد. آپ نے جب اسے بیان کیا تو آپ کہ اہل بیت جو تھے گھر والے وہ بڑے خوش ہوئے کہ کتنا اچھا خواب ہے یہ. لیکن امام التابعین حضرت محمد بن سیرین، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جب یہ خواب بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر یہ آپ کا خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی کے چند روز باقی رہ گئے. خواب کی تعبیر جانتے تھے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تعبیر صحیح واقعہ ہوئی کہ یہ خواب دیکھنے کے چند روز بعد ہی آپ جو ہے وہ باقاعد حیات رہے، پھر زہر دے کر شہید کر دیے گئے. زہر کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو ایک دفعہ زہر نہیں دیا گیا، کئی دفعہ زہر دیا گیا. ایک دفعہ شہد میں زہر ملا کر دیا گیا جس سے آپ کے شکم مبارک پیٹ میں یعنی درد ہوا بہت زیادہ. رات بھر آپ ماہی بے آب، یعنی جیسے پانی کے بغیر مچھلی ہوتی ہے نا، اس طرح سے تڑپتے رہے. نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے ہیں، حضور کے پہلو پر، حضور کے کمر میں، حضور کی نماز میں، حضور کے سجدے دراز ہو رہے ہیں، حضور ماتھے چومتے ہیں، حضور گردن چومتے ہیں، حضور جو ہے وہ زبان منہ میں ڈال کر پیاسے بجھاتے رہے. اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اور حضور نے وعدہ لیا میری اہل بیت سے محبت کرو گے، ان سے مودت کرو گے، لیکن اس کے باوجود امت جو ہے وہ کدھر نکل گئی اور کیسے کیسے مظالم اٹھائے اس نے کہ شہد میں ملا کر زہر دیا گیا. صبح صبح اپنے روزہ، اپنے نانا کے روزہ مبارک پر حاضر ہو گئے، دعا کی، اللہ نے شفائے کلی عطا فرمائی. دوسری بات زہر آلود آپ کو کھجوریں کھلا دی گئی، کھجوریں کھلا دی گئی. 6-7 کھجوریں کھاتے ہی گھبراہٹ پیدا ہوئی. اور اسی طرح اپنے بھائی امام حسین کے مکان پر تشریف لے گئے، رات بھر بے قرار رہے. سویرے یعنی صبح کے وقت اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے، پھر دعا کی. اس بار پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہوئی اور اس کے رسول کی برکت سے زہر کا اثر جاتا رہا. اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح آپ کو 4-5 بار اس طرح زہر دیا گیا، مگر ہر بار زہر کا اثر ظاہر ہو جاتا تھا. چھٹی بار ہیرے کی کنی پیس کر، ہیرے کی کنی پیس کر آپ جس سراہی سے پانی پیتے تھے اس سراہی میں وہ ڈال دیا گیا، ہیرا اس کی کنی پیس کر. تو جب آپ نے اس کا پانی پیا تو کیا ہوا کہ حلق سے لے کر ناف تک جو ہے فرمایا کہ ایسے ہوا جیسے کوئی نالی جو پھٹ جاتی ہے اور دل ٹکڑے ٹکڑے جیسے ہو جاتا ہے، ایسا آپ بے قراری میں جو ہے وہ تڑپنے لگے، مسلسل قے ہونے لگی، دست ہونے لگے، اور جس کے ساتھ ساتھ جگر اور انتڑیوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر یہ دست کے ذریعے نکلنے لگے، کٹ کٹ کر یہ نکلنے لگے. وفات قریب تھی، قریب المرگ تھے. حضرت امام حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا آپ کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا تم اسے قتل کرو گے؟ حضرت امام حسین کہتے ہیں ہاں بے شک میں ضرور اسے قتل کروں گا جس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا. آپ نے فرمایا جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ شاید اس نے زہر دیا ہے، اگر وہی زہر دینے والا ہے تو تم کیوں انتقام لوگے؟ اللہ منتقم حقیقی ہے، اللہ حقیقی طور پر انتقام دینے والا ہے اور اس کی گرفت تمہاری گرفت سے بہت زیادہ سخت ہوگی، ضرورت نہیں. اور جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر وہ زہر دینے والا نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. دیکھیے کیسی تکلیف کی حالت میں ہے اور تربیت کیا ملی ہے حضرت مولا علی شیر خدا سے، ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انصاف کا دامن، قریب المرگ ہے، موت قریب ہے، موت کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور انصاف کا دامن چھوٹنے نہیں پایا. اور ایسا آپ نے عظیم جو ہے وہ انصاف کے بادشاہ نے اپنے عدل و انصاف کا ایسا مظاہرہ جو ہے وہ پیش کیا کہ تاریخ نے اسے سنہری حروف میں جو ہے وہ قلم بند کیا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کو بے قراری ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے. ان کی تسلی کے لیے عرض کیا کہ برادر محترم آپ تو مطلب گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ تو نانا رسول اللہ سے ملنے جا رہے ہیں،
آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ اپنی نانی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں ملاقات کر، آپ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، حضرت جعفر طیار سے آپ ملیں گے، اپنے ماموں حضرت قاسم حضرت طاہر سے آپ ملیں گے۔ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ ایسی میں آزمائش میں مبتلا ہوا ہوں جس سے پہلے کبھی ایسی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوا۔ میں اللہ کی مخلوق میں سے ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھا، یعنی ملائکہ کی زیارت کر رہے ہیں، ملائکہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک لوگ جو روح القدس جو ہے نیک قدس پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں، ان کو لینے کے لیے اللہ کے ملائکہ آیا کرتے ہیں، اللہ کے ملائکہ آتے ہیں۔ 45 سال 6 ماہ چند روز کی عمر میں مدینہ طیبہ کے مقام پر 5 ربیع الاول 49 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں آپ مدفون ہوئے، آپ دفن کیے گئے۔ آپ کے بارے میں زہر کس نے دیا؟ یہ لکھا آپ کی بیوی نے دیا، اور یزید نے اس کو لالچ دیا تھا کہ ان کو زہر دے دے اور پھر میں تجھ سے نکاح کروں گا، انعامات دوں گا، ایک روایت بیان کی۔ لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے، اس کی کوئی سند کوئی مستند نہیں ملتی ہے کہ ایسے لوگ آپ کی صحبت سے جو ہے فیض پائیں اور آپ کی زوجہ اس سے محروم رہے۔ آپ کثیر التزوج تھے، آپ نے 100 کے قریب نکاح کیے، کتنے؟ 100 کے قریب نکاح کیے اور طلاقیں دی۔ اکثر 1-2 راتوں کے بعد طلاق دے دیا کرتے تھے، اور حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اعلان کرتے تھے کہ حسن کی عادت ہے یہ طلاق دے دیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اپنی بیٹی نہ بیائے، یہ طلاق دے دیا کرتا ہے، کوئی اپنی بیٹی نہ بیائے۔ لیکن مسلمان یہ تمنا کرتے تھے کہ ہماری بیٹی اگر ان کے عقد میں آ جائے تو خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہونے کا اسے شرف حاصل ہو جائے گا، جہاں قیامت کے دن سب رشتے کٹ جائیں گے، سب ناطے ٹوٹ جائیں گے، میرے نبی کا جو نسب ہوگا وہ نہیں تباہ ہوگا، لہذا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہونے کا ہماری بیٹی کو شرف حاصل ہو جائے گا۔ اسی کا اثر تھا کہ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عورت کو طلاق دیتے وہ دوبارہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کرتی، ساری زندگی آپ کی محبت میں شیطانہ وار گزار دیتی تھی، اور ہر لمحہ حیات کا آپ کی محبت میں ان کا گزرتا تھا۔ تو مطلب یہ عیب نہیں ہے۔ حضرت امام حسن کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اس خاندان سے تعلق اور نسبت رکھنے کا جو شرف ہے، جو سعادت ہے، وہ میسر آ جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو خصوصی طور پر پا سکے۔ تو اس لالچ میں مسلمان بھی اپنی لڑکیاں دیتے تھے۔ اگر یہ عیب ہوتا تو کوئی اپنی بیٹی دیتا؟ کبھی بھی نہ دیتا۔ وہ تو مقابلے پر اور اس شوق میں اور اس حسد میں دیتے تھے۔ حضرت امام حسن کی زوجیت سے یہ مشرف ہو جائے تو ہم قیامت میں سر اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ امام حسن نے اس طرح سے شہادت پائی، اور دوسرے بزرگان دین، اللہ کریم جتنا ہم نے شروع سے لے کر اینڈ تک جو ہمیں ثواب ملا، اس کا ثواب ہم دیگر بزرگان دین کی ارواح کو